ناظرین کرام، آج ہم آپ کی خدمت میں علامہ محمد اقبال کے کچھ دلچسپ واقعات پر روشنی ڈالیں گے۔ دوستو، ایک دفعہ راجہ نندرناک نے علامہ محمد اقبال کو چائے پر مدعو کیا۔ راجہ صاحب کے کمرے میں ہرن کے چمڑے کی کھال بچھی ہوئی تھی۔ علامہ محمد اقبال ان سے بچ کر گزرے۔ راجہ صاحب نے حیران ہو کر وجہ پوچھی۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ میرے استاد نے ایک مرتبہ میری دی ہوئی جائے نماز کو استعمال نہ کرنے کی وجہ بتاتے ہوئے انکشاف کیا تھا کہ ہرن کی کھال پر بیٹھنے یا چلنے سے انسان کے اندر لاشعوری طور پر غرور کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسی مسلمہ بات ہے کہ جس کا ذکر حدیث شریف میں بھی ہے۔ راجہ صاحب اس جواب سے اس قدر متاثر ہوئے کہ کئی منٹوں تک خاموش کھڑے علامہ محمد اقبال کے چہرے کو تکتے رہے۔ علامہ محمد اقبال کے بھتیجے شیخ اعجاز احمد چونیا میں سب جج کے عہدے پر مامور تھے۔ وہاں ایک گیانی سکھ تھا جس کی تقریر کی بڑی دھوم تھی۔ شیخ صاحب بھی اس کی تقریر سننے کے شوق میں گاہے بقائے سکھوں کے گردوارے جایا کرتے تھے۔ بیدی خاندان کا یہ گرانتی انارکلی گردوارے میں بھی رہ چکا تھا اور بڑے کھلے دل سے گفتگو کرتا تھا۔ ایک دن وہ شیخ صاحب کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی خدمت میں لے چلیے۔ موسم گرما کی تعطیلات ختم ہوتے ہی شیخ اعجاز احمد اس کو اپنے ہمراہ لاہور لے آئے اور علامہ محمد اقبال کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ شیخ بولا کہ میرے بہت سے بچے ہیں اور آمدنی کم ہے، کیا اچھا ہے کہ میرے مسلمان ہونے کے بعد مالی امداد کی کوئی صورت نکل آئے؟ علامہ محمد اقبال اس کے منہ سے مالی امداد کا ذکر سن کر متاثر ہوئے۔ انہوں نے فرمایا، اول تو مسلمانوں کے پاس ایسا کوئی بھی ادارہ نہیں ہے جو نو مسلموں کی مالی امداد کی جا سکے۔ دوسرا، مسلمان ہونے کے لیے مالی امداد کی شرط، یہ بات کسی طرح پسندیدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد علامہ محمد اقبال نے انہیں ایک واقعہ سنایا کہ میرے والد محترم ضلع گجرانوالہ میں ایک بزرگ سے ملنے گئے۔ یہ بزرگ گاؤں سے باہر چارپائی پر بیٹھے چند لوگوں سے باتیں کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک جنگلی خرگوش جس کے پیچھے کتے لگے ہوئے تھے، وہ خرگوش بھاگتا ہوا آیا اور چارپائی کے نیچے بیٹھ گیا۔ کتے مسلسل اس کا تعاقب کر رہے تھے، لیکن چارپائی پر بیٹھے آدمیوں کو دیکھ کر وہ پیچھے ہٹ گئے، اور وہ بزرگ یہ سارا حال دیکھ کر اس خرگوش کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے عقل مند، پناہ بھی لی تو انسان کی۔ علامہ محمد اقبال یہ واقعہ سنا رہے تھے اور ان کا چہرہ تلتماتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ان پر رقت طاری ہو گئی۔ انہوں نے صوفے پر اپنی ٹھوڑی رکھ دی اور زاروں قطار رونے لگے۔ ان کی آنکھوں کے آنسو جو ابھی تک چھلک رہے تھے، اب وہ موتیوں کی طرح ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ اور پھر گیانی حکیم نے اس حکیمانہ مثال کو کچھ سمجھا اور کچھ نہ سمجھا، اور خاموشی سے وہ چلا گیا۔ علامہ محمد اقبال ایک بار سیالکوٹ سے ریل گاڑی میں لاہور جا رہے تھے، اور شیخ اعجاز احمد بھی اسی ٹرین میں انٹر کلاس میں سفر کر رہے تھے۔ اسٹیشن پر جب ٹرین ٹھہری تو شیخ صاحب سیکنڈ کلاس میں علامہ محمد اقبال سے کھانا دریافت کرنے آئے۔ اس ڈبے میں ایک ککزئی خاندان کے ایک بزرگ بیٹھے تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ شہر مشرق ان کے ہم سفر ہیں تو انہوں نے حیرت کے انداز میں کہا کہ یہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ہیں، ان سے میرا تعارف کروا دیجئے۔ علامہ محمد اقبال نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ ان سے ہاتھ ملایا اور اپنی سگریٹ کی ڈبی کھول کر ایک سگریٹ پیش کی۔ اس بزرگ نے علامہ صاحب کی دی ہوئی سگریٹ پینے کے بجائے اپنی جیب میں رکھ لی۔ علامہ محمد اقبال کو حیرت ہوئی کہ انہوں نے پوچھا، آپ نے سگریٹ سلگائی نہیں؟ وہ صاحب بولے کہ یہ معتبر سگریٹ ہے، میرے خاندان میں یادگار کے طور پر محفوظ رہے گی۔ علامہ محمد اقبال اس پر مسکرا دیے اور ایک سگریٹ دوسری پیش کی اور فرمایا کہ اس سے شوق فرما لیجئے۔ ہم سفر بزرگ نے دوسری سگریٹ بھی سلگانے کے بجائے جیب میں رکھ لی۔ اس پر علامہ محمد اقبال مسکرائے اور چپ ہو گئے۔ مغلیہ شہزادہ علامہ محمد اقبال اور دکن کے مشہور علم دوست وزیر اعظم مہاراجہ کشن پرساد کے درمیان بڑے پرخلوص مراسل تھے۔ ان کے درمیان خط و کتابت بھی رہتی تھی۔ ایک بار علامہ اقبال حیدرآباد دکن تشریف لے گئے اور وہاں مہاراجہ کشن پرساد کے ہاں قیام فرمایا۔ مہاراجہ نے علامہ محمد اقبال کی میزبانی اپنی حیثیت کے مطابق بڑی امیرانہ انداز میں کی۔ ایک دن ایک صاحب پرانی مغلیہ پاجامہ اور ڈوپیلی ٹوپی پہن کر علامہ محمد اقبال سے ملنے آئے۔ جان پہچان کے بعد مصافحہ ہوا۔ دوران گفتگو پتہ چلا کہ یہ صاحب مغلیہ خاندان کے شہزادے ہیں اور برسوں سے علامہ محمد اقبال سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ انہوں نے علامہ محمد اقبال سے کہا کہ آپ تو حکومت دکن کے وزیر اعظم کے محل میں رہائش پذیر ہیں، میں ایک غریب آدمی ہوں، یہ ٹھاٹھ باٹ کہاں سے لا سکتا ہوں؟
تاہم میری دلی خواہش ہے کہ ایک وقت کا کھانا میرے پاس تناول فرمائیے تو میرے لیے یہ بڑی سعادت کا باعث ہوگا، اور میں آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کروں گا۔ علامہ محمد اقبال نے دعوت قبول کر لی اور مقررہ وقت پر مغل شہزادے کے ہاں تشریف لے گئے۔ وہ صاحب اپنے مکان کے دروازے پر علامہ محمد اقبال کے خیر مقدم کے لیے کھڑے تھے۔ ان کے خلوص و محبت کا یہ عالم تھا کہ جیسے انہوں نے سچ مچ علامہ محمد اقبال کی راہ میں آنکھیں بچھا دی ہوں۔ علامہ محمد اقبال سواری سے اترے تو مغل شہزادے نے علامہ محمد اقبال کا ہاتھ تھام لیا اور خاص انداز میں یہ شعر پڑھا: دیکھا تم نزا دل آرام کو، عید ہوئی ذوق دل شام کو۔ علامہ اقبال کی آنکھوں کے سامنے مغلیہ دور کی تاریخ مجسم ہوئی۔ ان کا میزبان اسی خاندان کا ایک غریب شہزادہ تھا۔ علامہ محمد اقبال پر رخ طاری ہو گئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ علامہ اقبال کے شعر کے ساتھ یہیں پہ ویڈیو کا کرتے ہیں اینڈ کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ امید ہے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔